اخلاص بہت بڑی دولت ہے، یاد رکھو۔ قرآن پاک نے اس کا بڑا سختی کے ساتھ حکم بھی دیا اور اخلاص والوں کا ذکر بھی کیا، جیسے اللہ رب العالمین نے سورہ بینہ کے اندر فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ انہیں صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ اس کے دین کے لیے مخلص اور مستقیم ہو کر صرف اللہ کی عبادت کریں۔ یعنی اللہ کہتا جب تم نے میری بھی عبادت کرنی ہے مخلص ہو کر، خالص ہو کر، اخلاص کے ساتھ، کیونکہ قرآن پاک اس پہ بڑا زور دیتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ تک نہ ہی ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کا خون پہنچتا ہے۔ یہ خطاب کیا جا رہا ہے بالخصوص ان لوگوں کو کہ جو قربانی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تک تمہارا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، کیا پہنچتا ہے؟ لَهُ التَّقْوَى، تقوی پہنچتا ہے، تمہارے دل کی طہارت پہنچتی ہے، تمہارے دل کا اخلاص پہنچتا ہے کہ جو تم جانور اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہو اس کے اندر اخلاص سے للیت کتنا ہے، تقوی کس قدر ہے، وہ دل پاک کتنا ہے دنیا سے، اللہ کی بارگاہ میں کس قدر وہ حاضر ہے۔ جس قدر اس دل کو بارگاہ خدا میں حاضر کر کے کوئی عمل کرو گے تم اللہ کے اتنے ہی قریب ہو جاؤ گے۔ یہ اخلاص ہے۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، تمام محدثین نے اس حدیث کو لکھا ہے، اور سیاستہ کی تمام کتب کے اندر یہ حدیث ہے۔ یہ ایک حدیث پہ اگر آدمی غور کر لے، اس کو سمجھ آ جائے کہ میں نے جو عمل کرنے ہیں وہ کیسے کرنے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، نیکی، پڑوسیوں سے حسن سلوک، ماں باپ کی خدمت، مطمع نظر کیا؟ فقط اللہ کی رضا۔ وہ خالص ہونے چاہیے تمہارے، ان میں دکھاوا نہ ہو، لالچ نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ جب اخلاص کے ساتھ کرو گے، امام الانبیاء علیہ السلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کسی آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے، جس کی اس نے نیت کی ہے اس کو وہی کچھ ملے گا۔ ہر عمل کے ثواب کا اصل دارمدار نیت پر منحصر ہے۔ نماز اللہ کے لیے پڑھی، نیت بھی یہی تھی، ارادہ بھی یہی تھا، دل بھی یہی تھا، تو پھر اس کا اجر بھی اللہ تمہیں عطا کر دے گا۔ مال و دولت اس لیے خرچ کیا، کوئی اس میں کے اندر دکھاوا نہیں تھا، لالچ، ریاکاری کچھ نہیں تھا، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اخلاص تھا۔ اخلاص کے ساتھ ایک پیسہ خرچ کر دو دکھاوے کے کروڑوں روپیوں سے افضل ہے۔ اخلاص ہی کی تو بات ہے نا، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا صحابی ایک مٹھی جوں اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور بعد والے اود پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کریں گے، ان کے برابر نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ نبی پاک کے صحابہ ہیں، ان کے اندر اخلاص کی بہت بڑی دولت ہے، ایمان کی بہت بڑی دولت ہے۔ وہ اخلاص کی سٹیج پر قائم ہیں کہ جہاں ان کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، ان کی زندگیاں خالصتاً اللہ کے لیے ہیں۔ یہی بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، فرمایا اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے۔ کسی آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی، تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوئی، اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہی شمار ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا کی خاطر ہوئی تاکہ اسے حاصل کرے، کسی عورت کی خاطر تاکہ اس سے نکاح کرے، اس کی ہجرت اسی کی طرف
جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ یاد رکھو جب بندہ اخلاص کے ساتھ کوئی بھی کام کرتا ہے پھر برکت خود بخود اللہ اس میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا ابو ہریرہ پاک روایت کرتے کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تمہاری شکلوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ کو تو غرض نہیں ہے اس سے کہ تیرا رنگ سفید ہے یا کالا ہے، تیرے کپڑے لٹھے کے ہیں یا عام واشنگ ویئر ہے۔ اللہ کو اس سے غرض نہیں ہے کہ تیرے چہرہ اور تیرے بال بڑے سٹائلش ہیں، تیری آنکھیں بڑی سرمئی ہیں، تیرے ہونٹ بڑے نیلے ہیں۔ اللہ کو اس سے غرض نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی کالا ہے، کسی ہونٹ موٹے ہیں، نہیں۔ اللہ تو دلوں کو دیکھ رہا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، اس کے دل میں ارادہ کیا ہے، یہ جو اعمال کر رہا ہے کس نیت و ارادے کے ساتھ کر رہا ہے۔ یاد رکھو دل کے کروڑویں حصے کے اندر بھی جو کچھ ہم سوچتے ہیں اللہ اس سے بھی باخبر ہے، اللہ اس سے بھی باخبر ہے۔ ہمارے دل میں جس قدر اخلاص ہوگا اللہ اس سے بھی باخبر ہے۔ تو اخلاص کا تعلق دل کے ساتھ جوڑا ہے اصل میں اللہ نے، یہ بات یاد رکھیں۔ اخلاص کا تعلق تمہارے جسم، وجود، شکل، صورت، لباس کے ساتھ نہیں جوڑا، دل کے ساتھ جوڑا ہے۔ کیوں؟ دل وہ جگہ ہے جس کے اندر اللہ کا نور سماتا ہے، اللہ کی محبت سماتی ہے۔ صرف دیکھنا یہ ہوگا کہ جب عمل کرتے ہو تو کس محبت، اگر واقعہ ہی اس دل کے اندر اللہ کی محبت ہے پھر عمل بھی اللہ کے لیے ہوں گے نا، اللہ کے لیے ہوں گے۔ اگر محبت کسی اور کی ہے پھر لازمی بات ان اعمال کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے اعمال کو اخلاص کی بنیاد پر کریں۔ یہی بزرگان دین علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جب بزرگ سے پوچھا نا کہ نماز کیسے پڑھے، نماز کیسے پڑھے، کہا اللہ کی رضا والی پڑھے، کہا جنت والی نہیں، رضا خدا والی۔ کہا کیوں؟ جنت کیوں نہ طلب کریں؟ کہا اگر نماز کے بدلے میں جنت مانگو گے یہ تجارت ہے، اگر نماز اللہ کے لیے ہوگی یہ اخلاص ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یہ ہے کہ تم کسی کے ساتھ نیکی کرو اور پھر کبھی بھی کسی بھی شکل و صورت میں اس بندے سے اس کے بدلے میں بھلائی کا کبھی کوئی سوچو بھی نہیں۔ جس سے تم نیکی کرو اس بندے سے کبھی اس کا اجر اور اجرت طلب نہ کرو، بس میرا مالک دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ۔ اپنے ہر عمل کی بنیاد یہ ہو میرا مالک دیکھتا ہے، یہی اخلاص کی اعلیٰ ترین۔ اسی لیے کہا ان الصلاۃ نسک ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت کس کے لیے؟ خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ کا پیغمبر ہی عرض کر رہا میرے مالک میرا سب کچھ خالصتاً تیرے لیے ہے۔ یہی قرآن پاک میں کہ جب تم سے کہو تم کس کے سامنے سر جھکاتے ہو، کہ ہم خالص اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ جب تم سے کوئی کس دین کو مانتے ہو، کہ ہم خالص اس دین کو مانتے ہیں جو اللہ کا دین ہے۔ یعنی اخلاص کی اتنی بڑی نعمت ہے، جب اخلاص کی نعمت آتی ہے پھر برکت آتی ہے، پھر رحمت آتی ہے، پھر اللہ کا قرب آتا ہے۔